السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 11۔ خدا نہ خواستہ ماں باپ کی حیاتی میں اگر کوئی بندے خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اس حال میں انتقال ہو گیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا سے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ خدا اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے۔ اسی طریقے پر یعنی بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ زندگی میں ماں باپ کے ساتھ انبن رہتی ہے، کبھی ماں کے ساتھ رہتی ہے، کبھی باپ کے ساتھ رہتی ہے، اور ماں باپ سے لڑتے لڑتے ماں باپ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، تب کیا کرے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے خوب مغفرت کی دعا کرے، خوب، تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ یہ گناہ بھی معاف کر دے گا اور صالحین میں اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ لکھ دے گا، اس بیٹی کو صالحات میں لکھ دے گا کہ دنیا کے اندر گڑبڑ ہو گئی، اب وہ چلے گئے ہیں تو ان کے لیے خیر خواہی یہی ہے کہ ان کے لیے خوب دعا کریں۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر نیک سلوک کرتے رہیے اور رحم کے اور ان رشتہ داروں کا پوری طرح پاس لحاظ رکھیے، چچا ہے، چچی ہے، اسی طریقے سے ماموں ہے، ممانی ہے، اس طرح جو بھی رشتہ دار ہے ماں باپ کے اوپر نیچے دائیں بائیں، خوب رشتہ داری کا خیال رکھیے۔ ان رشتہ داروں سے بے نیازی اور بے پرواہی دراصل والدین سے بے نیازی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے آبا و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو، ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ اگر زندگی میں خدا نہ خواستہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر خدا سے دعائیں مغفرت کرتے رہیے۔ توقع ہے کہ خدا آپ کی کوتاہی سے درگزر فرما کر اور آپ کا شمار اپنے صالح بندوں میں فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اس حال میں انتقال ہو گیا تب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا سے ان کے بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ خدا اس کو اپنے رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے۔ دوسری اہم بات یہ کہ یہ تو جو مر گئے وہ جو زندہ ہے، یہ اسباق سن کر کوئی بھی ماں باپ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے فوراً ان کا پاؤں پکڑ لیجئے، فوراً جا کر معافی مانگ لیجئے، اس لیے کہ حدیثوں میں اور روایتوں میں اس قسم کے کئی قصے آتے ہیں۔ دو قصے مجھے بیان کرنے ہیں، ایک تو حضرت شیمہ کا قصہ بیان کرنا ہے اور ایک وہ نوجوان کا قصہ بیان کرنا ہے جو مدینہ منورہ میں کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا اور عبداللہ ابن عباس نے اسے فتویٰ دیا تھا۔ یہ دو قصے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے اس مضمون میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم انی اسألک خیر ما تجیء بہ الریاح وأعوذ بک من شر
ما تجیء بہ الریاح، ترجمہ ہی پڑھ لیجیے۔ اے اللہ، ہواؤں کے ساتھ جتنی خیریں آتی ہیں وہ میرے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائی آتی ہے اس سے تو میری حفاظت فرما۔ میں امیجز بنا کر بھی بھیجتا ہوں انشاءاللہ، اور اس کا ترجمہ صحیح جو لکھا ہوا ہوگا بالکل صحیح ہوگا۔ ابھی جو میں نے ترجمہ کروایا پڑھا ہوا ہے آپ کو، یہ تو ترجمانی ہے، سمجھا دیا، لیکن اصل صحیح ترجمہ میں لکھ کر بھیج رہا ہوں آپ کو، اس کو یاد کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، اور ماں باپ کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔